یہ ہے اسلام۔ یہاں پر کوئی حبشے میں پیدا ہو جانا کسی کے اپنے اختیار میں ہے۔ اکثر لسانی فسادات جب کسی بھی شہر کے اندر پھوٹتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اگر لسانی فساد پھوٹ گیا ہے، کوئی ایک زبان والا دوسرے زبان والے کو مار رہا ہے، مجھے یہ بتائیں، چلیں فرقہ تو تبدیل بھی ہو جاتا ہے، فرقہ واریت کا ایک مسئلہ ہے، جی میرا کل یہ فرقہ تھا، آج میرا یہ فرقہ ہو گیا، اب میں لاکھ کہوں میری زبان سرائکی نہیں ہے، کیا میں سرائکی نہیں رہوں گا؟ اگر اس وجہ سے مجھے مارا جائے تو یہ سوائے جہالت کے کچھ نہیں ہے کہ یہ سرائکی ہے۔ اور یورپ جسے آپ بہت تہذیب یافتہ قوم سمجھتے ہوں گے، وہاں پر جو فساد ہوتے ہیں وہ عقل سے بالا تر، کالوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، کالوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کالے ہیں، یہ سیاہ فام ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیاہ فام بھی پھر کن کو مارتے ہیں؟ سفید فام کو، گوروں کو مارتے ہیں۔ اب بتائیے جو کالا پیدا ہوا ہے اس کے اندر اس کا کوئی ذاتی اختیار ہے کہ اپنے کالے رنگ کو گورا کر دے؟ یا جو گوروں کے گھر پیدا ہوا ہے وہ کالا ہو جائے، بھئی کسی طرح سے میں بچ جاؤں؟ تو ایسی بات کے اوپر تعصب رکھنا کتنی ہی غلط اور جہالت کی بات ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر کسی زبان کا، کسی قوم کا کوئی تعصب اگر آ گیا تو ایسے سمجھیے کہ ہم نے اپنی تنظیم کے جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ہر قسم کے تعصب سے ہمیں بچنا ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے کے موقع پر فرمایا تھا، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت کا صرف ایک ہی معیار ہے اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ثم کلی، پھر کھاؤ، من کل الثمرات، پھلوں میں سے، فصلو کی، اور چلو آسان راستوں پر، یخرجو، اور نکلتا ہے، من بطونہا، ان کے پیٹوں سے، شراب، پینے والی ایک چیز، مختلف الوانہ، جن کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اور اس شہد میں لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ دیکھیے جب کوئی شخص اجتماعیت سے کام کرتا ہے نتیجہ شفا میں نکلتا ہے۔ سائنسدانوں نے یہ لکھا ہے، اگر اکیلی شہد کی مکھی پوری اپنی زندگی لگا دے، ایک شہد کا قطرہ بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اکیلی شہد کی مکھی ہو، پوری زندگی لگی رہے، وہ کبھی بھی شہد پیدا نہیں کر سکے گی۔ شہد پیدا کرنے کے لیے ایک مخصوص نظام ہے۔ ایک چھتا ہوتا ہے، آپ حیران ہوں گے ان کا جب چھتا دیکھتے ہیں، ایسے لگتا ہے کسی نے پرکاریں رکھ کر پوری ان کی پیمائش کر کے انہیں دی ہے۔ کوئی خانہ بڑا چھوٹا نہیں، سب چیزیں بالکل کیا ہوتی ہیں؟ برابر ہوتی ہیں، اور وہ خانے تقریباً مسدس شکل کے ہوتے ہیں، ان کے 6 کونے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کی خصوصیت اس طرح سے وہ ان چھتوں کو بناتے ہیں کہ اس میں سے ہوا کا گزر بھی رہتا ہے تاکہ شہد کیا نہ ہو؟ خراب نہ ہو۔ پھر جب یہ رس کو چوس کر آتے ہیں تو یہ رس بالکل پتلا ہوتا ہے، بالکل مایا ہوتا ہے۔ یہ سب مل کر پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں کے ساتھ، جیسے ہم عام اپنے گھروں کے اندر ہاتھ والا پکھا جھیلتے ہیں، اسی طرح سے یہ اپنے پروں سے اس کو جھیلتے ہیں، اس میں سے جو پانی ہوتا ہے وہ سارا نکل جاتا ہے، اور باقی جو ہے وہ گاڑھا شہد کیا رہ جاتا ہے؟ باقی رہ جاتا ہے۔ تو اب اکیلی شہد کی مکھی پوری زندگی لگی رہے، چھتا بنا لے گی؟ اچھا، پھر چھتا بھی وہ خود بنائے، اور پھر اس کے بعد پھول کا رس بھی خود چوسے، پھر یہ پروسیس بھی خود کرے، ایک اکیلی شہد کی مکھی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک شہد کی مکھی ایک قطرہ پیدا نہیں کر سکتی۔ جب اجتماعیت کے اندر یہ شہد کی مکھیاں آئیں تو کتنے کلو کا شہد بن جاتا ہے۔ تو یہ شہد کا نظام، یہ شہد کی مکھیوں کا نظام، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر اجتماعی زندگی کے اندر ایک ڈسپلن کے ساتھ چلو گے، ایک طریقہ کار کے ساتھ چلو گے، مان کر چلو گے، تو کیا ہوگا؟ بدلے میں شہد ملے گا، شفا ملے گا، معاشرے کے لیے اس میں بہتری آئے گی۔ اجتماعی زندگی کے اندر ہمارا کوئی نہ کوئی ایک ڈائریکشن، ایک نظریہ ہونا چاہیے، اور وہ نظریہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کی اہمیت ہو، ہمارے دلوں میں ہو، چھوٹے معاملات کو ہم نظر انداز کر دیں۔ بعض لوگوں نے اس معاملے میں بہت اچھی باتیں لکھی ہیں۔
کہ کس طرح سے باہمی جو تعلقات ہیں ان کو فروغ دیا جا سکتا ہے کسی بھی جماعت یا تنظیم کے لوگوں کے۔ اگر آپ کسی پارک میں ہیں، پتہ چلتا ہے یہاں پر آگ لگ گئی ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ سب لوگوں کا رخ ایک ہی طرف ہوگا، دروازے کی طرف سب بھاگ رہے ہوں گے۔ اس وقت دلوں میں سے کدورتیں، اگر کوئی تھوڑی بہت کدورت ہوگی، چاہے وہ ساتھ ہی نہیں ہوگا، اپنی کدورت یاد رہے گی یا یہ یاد رہے گا کہ میں نے آگ سے بچنا ہے؟ کیا کرے گا؟ آگ سے بچنا ہے۔ اچھا، کسی کے خلاف ہو سکتا ہے دل میں بغض ہو، بغض یاد رہے گا اسے؟ نہیں رہے گا، بلکہ اس کی پہلی کوشش کیا ہوگی؟ بڑے خطرے سے بچوں، آگ سے بچوں۔ ہر شخص اس وقت ایک ہی رخ ہوگا، کوئی دائیں بائیں نہیں بھاگے گا، سب کا رخ کس طرف ہوگا؟ کہ میں دروازے کی طرف جاؤں، یہاں سے ہی میرے لیے نکلنے کا کوئی کیا ہوگا؟ راستہ ہوگا۔ تو کسی بھی تنظیم کے لیے اس کا نظریہ کیا ہے؟ ہم سب صحیح العقیدہ لوگ تو ہیں، کوئی ایسا نظریہ ہمارے اندر جو سب کا مشترکہ نظریہ بن جائے، مشترکہ محنت بن جائے، اور اس کو ہم اتنا ضروری سمجھ لیں کہ پھر اگر کسی نے کوئی تکلیف ہمیں چھوٹی موٹی پہنچائی بھی ہے تو اس تکلیف کو ہم کیا کر دیں؟ درگزر کر دیں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے سامنے کوئی مشن ہوگا۔ آج اس دنیا کے اندر شرک کی کس طرح سے آگ لگی ہوئی ہے۔ آج لوگ اپنے خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے ہونے کا یقین کیے ہوئے ہیں، رب العالمین کو چھوڑ کر مٹی کے اوپر آسیں اور امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اللہ کو اولاد دینے والا نہیں مانتے، اللہ کے پیاروں کے مزاروں پر جا کر اولادیں مانگتے ہیں، منتیں اتارنے جاتے ہیں، شرک کی دلدل کے اندر پھنس چکے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں، قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، ان کو بتانے والوں نے بتایا ہے، مذہبی روپ دھارا ہے، اسی مذہبی روپ میں آ کر لوگوں کو صبح شام اللہ سے بدظن کیا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ ہم نے سنا تھا، اس وقت تو ہم اس جماعت میں بھی توحید کے راستے پر بھی نہیں آئے تھے۔ ایک بہت بڑے ہمارے خطیب تھے، اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے جنید بغدادی کے بارے میں، کہ جنید بغدادی اصل میں جنید پہلوان تھا، پہلوانی کا کام کیا کرتا تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، کوئی اس سے جیت نہیں سکتا تھا۔ تو جنید بغدادی کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، کئی دن کا بھوکا ہوں، فاقہ میرے گھر میں چل رہا ہے، یہ جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے بہت بڑا، اس کی بہت شہرت ہے، اس کے اندر بہت سا انعام ملنے والا ہے، میں آپ کے مقابلے میں آتا ہوں، میں اہل بیت سے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں میں سے ہوں، اسی نسل سے ہوں، تو آپ ایسا کرنا، آپ مجھ سے یہ کھیل کے اندر، کشتی کے اندر ہار جانا، اس طرح سے مجھے انعام ملے گا، تو میرا یہ جو بھوک کے دن ہیں، افلاس کے دن ہیں، یہ کچھ دنوں کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ بہت سوچتا ہے جنید، میری تو بہت بڑی شہرت ہے، اتنی بڑی شہرت کے باوجود اگر میں ہار جاؤں تو آئندہ کیا بنے گا؟ پھر دل میں سوچا یہ اہل بیت میں سے ہے، اسی نسل سے ہے، سید گھرانوں کی نسل میں سے ہے، چلو کوئی حرج نہیں۔ اگلے دن بہت بڑا ایک میدان سجتا ہے، جنید بغدادی از خود ہمت اور طاقت ہونے کے باوجود یہ کشتی ہار جاتا ہے، اور وہ جو شخص ہوتا ہے وہ سارے انعام وغیرہ لے کر چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس جنید پہلوان کو ولی بنا دیا، اور اب یہ کیا بن گیا؟ جنید بغدادی بن گیا۔ ایک دن جنید بغدادی دریا کے کنارے تھا، ایک مرید بھی اس کے ساتھ تھا، تو جنید بغدادی کافی دیر کھڑا رہا، مرید بھی کھڑا ہے، کوئی کشتی نہیں آ رہی ہے۔ جنید اپنے مرید سے کہنے لگا میں تجھے لے تو چلتا ہوں، لیکن جو کچھ میں تجھے کہوں تو نے وہی کچھ کرنا ہے۔ کہا جی بتائیں میں کیا کروں؟ کہا کہ جب ہم دریا میں چلیں گے، کشتی تو نہیں ہے، جب تک ہم دریا پار نہ کریں تو نے پکارنا ہے یا جنید یا جنید یا جنید۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ بس ان دونوں نے دریا کے اندر چلنا شروع کر دیا، مرید ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے پیر کا اور ساتھ ساتھ پکارتا جا رہا ہے یا جنید یا جنید یا جنید۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے
کہ یہ مرید سنتا ہے کہ جنید بغدادی خود کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کہتا ہے واہ یہ تو عجیب بات ہے، خود یا اللہ پکارتا ہے اور مجھے اپنی پکار پر لگایا ہوا ہے. خود اللہ کو پکارتا ہے اور مجھے غیر اللہ کی پکار پر لگا دیا. جس ہستی کو یہ پکار رہا ہے میں بھی اسی ہستی کو پکاروں گا. تو مرید نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ یا اللہ. بس جیسے اس نے یا اللہ کہا فوراً اس کو کیا آنے شروع ہو گئے؟ پانی کے اندر غوطے آنے شروع ہو گئے. جنید بغدادی ہنسنے لگے، کہنے لگے ہاں میں نے جو تجھے کہا تھا جب تک پار نہ ہو جانا یا جنید پکارتے رہنا، ابھی تم مجھ تک تو پہنچے نہیں اور اب ڈائریکٹ لائن ملانا چاہتے تھے اوپر. اب مجھے بتائیں اس نے دوبارہ واقعہ، اس نے دوبارہ کہا یا جنید. جیسے یا جنید کہا دوبارہ ترنا کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا اور وہ پار ہو گئے. جب دین کے علماء، دین کے بڑی بڑی ہستیاں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ایسے واقعات بیان کریں گی، بتائیے اللہ کو کون پکارے گا؟ اللہ کی عظمت کیسے دلوں میں آئے گی؟ اتنا کچھ کیا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے، اس کے مقابلے میں واقعات، من گھڑت باتیں آج قوم کے دل و دماغ کے اندر رچ بس چکی ہیں، اور یہ انسانیت جہنم کے کنارے کے اوپر ہے. کیا اس سے بڑی بات بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ یہ کوشش کی جائے کہ کسی طرح سے یہ انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے؟ کیا یہ نظریہ ہر شخص کے دل و دماغ کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ میں انسانیت کو اپنے رب کا پیغام سناؤں گا؟ اچھا آپ لوگ دعوت اللہ کرتے ہیں، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. اکثریت مغالطے کا شکار ہوتی ہے. جب بات کی جاتی ہے تو بات کو توجہ سے سنتے ہیں. اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے شاید کوئی عذر نکل آتا کہ ہم جاتے اور لوگ ہماری بات نہ سنتے، ہمارے منہوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے، یا وہ حالات ہوتے جو پہلی قوموں میں ہوئے. ایسے حالات تو ہوتے ہی نہیں ہیں. ہم جاتے ہیں لوگوں کے سامنے دین کی بات رکھتے ہیں، لوگ خاموشی سے دین کی بات کو سن لیتے ہیں. یقین جانیے ان کا یہ خاموشی سے سن لینا یہ ہمارے لیے بہت بڑے بوجھ کا باعث نہ بن جائے کہ وہ لوگ سننے کے لیے تیار، وہ لوگ سنتے ہیں، سنانے والا کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ اپنا وقت مانگے، آپ کاروبار کر رہا ہو وقت دینے کو تیار، اور سنانے والا اہل توحید کہے کہ میں اپنی دکان بند نہیں کر سکتا، میں اپنے کاموں سے فراغت نہیں پاتا ہوں. تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں یہ دل سے یقین ہے کہ واقعتاً شرک کی آگ ہر طرف لگی ہوئی ہے اور اس کو ہم بجھائیں گے نہیں، تو پھر ہم کیا کہلائیں گے؟ ہم بے وقوف کہلائیں گے. اس آگ کو بجھانے کے لیے ہمیں صبح شام تگو دور کوشش کرنی ہے. ہمیں ہر وقت مل بیٹھنا ہے، ہر وقت یہ منصوبہ بنانا ہے کہ کس طرح اس قوم تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، کس طرح اللہ کی اس بات کو بڑا کرنا ہے. اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کا تعارف کرواتا ہے. تو انشاءاللہ جب یہ نظریہ اور یہ بات ہمارے دلوں کے اندر آ گئی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ایک بڑے مقصد کے لیے ہم ان سب کو کیا کر دیں گے؟ فراموش کر دیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا جو کسی مسلمان کے لیے دل کے اندر کوئی بغض یا عناد یا حسد یا اس طرح کی کوئی بھی چیز آ جائے، فرمایا کہ یہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے. جیسے سر کو مونڈ دیا جائے اور کوئی بال باقی نہیں رہتا ہے، اسی طرح سے یہ بغض، یہ حسد، یہ عناد کس کو مونڈ کے رکھ دیتے ہیں؟ دین کو. اس میں سب سے زیادہ نقصان کس چیز کا ہوتا ہے؟ دین کا نقصان ہوتا ہے. ایک دوسرے کا نقصان اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا ہم دین کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم سب کو ایک اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ ہر وقت یہ کوشش کرنی ہے، اپنی غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ساتھی واقعی مغالطے کا شکار ہو گیا تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے. ایک دفعہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا دیکھیے صحابہ کرام کی فکریں کیا تھیں اور آج ہماری فکریں کیا ہیں. ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم آج روزی کی فکر ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے بڑی گہری سوچ میں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے، انہیں سلام کہا، انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا.
फ़ौरन गए उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। अय अबू बकर, मैंने उस्मान को सलाम कहा और उस्मान ने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया। फरमाया उस्मान को बुला कर लाओ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया। कहा कि उमर ने तुम्हें सलाम किया और तुमने जवाब नहीं दिया। कहा कि मैंने तो सुना ही नहीं कि इन्होंने कब मुझे क्या किया है, सलाम किया है। बस उसी वक्त बात क्या हो गई, ख़त्म हो गई। फरमाया अच्छा अगली बात फिर भी है, ऐसी कौन सी सोच और फ़िक्र में थे? कहा कि मैं उस वक्त इस सोच में था कि आखिर इंसानों की निजात कैसे होगी। मैं इस फ़िक्र और सोच में था, मुझे ये इल्म नहीं है कि इन्होंने कब सलाम किया है और कब सलाम नहीं किया। बात ख़त्म। और अगर यहाँ पर हम होते तो ये छोटी सी बात कहाँ तक जाती? मैंने उसे सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया, यानी कि वो मुझे मुसलमान नहीं समझता, यानी कि वो मुझे फिर काफिर समझता है, फिर यानी कि वो मुझे साथी नहीं समझता है, इसीलिए तो उसने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया। अब ये छोटी सी बात कहाँ तक पहुँच जाती अगर हम होते। लेकिन वहाँ पर बात क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। अगली बात पूछी गई, जवाब क्यों नहीं दिया, किस सोच के अंदर क्या थे आप मुब्तला थे। तो क्या हमारी भी इतनी गहरी सोचें हैं आखिरत की फ़िक्र के बारे में कि हमें पता ही ना चले कि किसने हमें सलाम किया और कब, कौन आया और कौन गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान हकीम समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम मोमिनीन के बाहमी ताल्लुकात को बेहतर करे और कोशिश करनी चाहिए अज़ ख़ुद इंसान या तो किसी ने कोई गलती हुई है तो उसे अज़ ख़ुद माफ़ कर दे, अगर नहीं तो जब सुलह के लिए कहा जाए तो हमें सुलह कर लेनी चाहिए। अगर हम सुलह भी ना करें तो फिर तो आखिरी बात क्या होगी, फसाद पर ही जाकर ख़त्म होगी। तो इसलिए किसी किस्म का कोई बुग़्ज़, कोई अनाद किसी के लिए अगर मेरे दिल में है, मुझे अज़ ख़ुद ख़त्म कर देना चाहिए। इसी का नाम है दरगुज़र करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन का काम करने और आपस के ताल्लुकात बेहतर बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।